اپنا کلام ہے. کیا فرمایا؟ رب خود فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اور یہی جب بشر کہلوانا ہے، جب بشر کہنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ انما ہوا بشر مثلکم. اللہ فرما دے کہ وہ تمہارے جیسے بشر ہے، نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب قل، میں نہیں کہوں گا ورنہ کتنے دلیل بنا لیں گے. میں نہیں کہوں گا ورنہ کتنوں کو غلط راستے مل جائیں گے اور دلیل اپنی بنا لیں گے. محبوب میں نہیں کہوں گا، میں نے تو جو کہنا تھا کہہ لیا کہ قد جاءکم من اللہ نور. یہ میرا کہنا تھا. اب جب ان کو سمجھانا ہے اور یہ آپ سے دور بھاگ رہے ہیں تو اس وقت ان کو سنبھالنے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو جب بشر کہلوایا تو حضور کی زبان سے کہلوایا، اور نور کہا تو رب نے خود کہا. سمجھا؟ حقیقت یہ ہے کہ بشر، انسان جو ہے، یہ اب آپ کو تھوڑا سا علمی گفتگو کی طرف لے جاتا ہوں لیکن آسانی سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے نا. بشر، انسان اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں جس کو جسم کثیف کہتے ہیں. سا سے جسم کثیف. کثیف کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ٹچ کرو تو ٹچ ہو، محسوس ہو. اس کو آپ دھکا لگاؤ تو دھکا بھی لگے، چھوؤ تو آپ کا چھونا اس کو محسوس، آپ کے ہاتھوں میں بھی اس کا احساس ہو. اب مثال کے طور پر اپنے نیچے والی چٹائی کو چھوؤ تو وہ کثیف ہے. کیا ہے؟ کثیف ہے. چٹائی، یہ کرسی کو چھوؤ تو یہ کثیف ہے. اس مائک کو چھوؤ، کیا ہے؟ کثیف ہے. اور اپنے آپ کو، ایک دوسرے انسان کو آپ چھوؤ تو کیا ہے؟ کثیف. کثیف یعنی ایسی چیز کہ جو پکڑ میں آ جائے، جس کو چھوا جا سکے اور جس کے بدن کو دیکھا جا سکے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثیف کہتے ہیں. تو لوہا، تانبا، پتل، دنیا کی یہ چاند ستارے، یہ سب کیا ہیں؟ کثیف ہے، کیونکہ ان کا ایک بدن، ایک باڈی ہے اور اس باڈی کو ہم چھو سکتے ہیں اور اس باڈی کا ایک وزن بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کہ جس کا وزن ہو، جس کو چھوا جا سکے، ہے نا، وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ کثیف ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اور کثیف کا بالکل ایک اپوزٹ ہوتا ہے جس کو لطیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس میں لطیف کہتے ہیں. میں ایسے ہی بولتا ہوں بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا، چلے گا نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، مجھے چلانا آتا نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو لطیف، جس میں لطیف جو ہوتا ہے وہ لطیف کیسا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ بیٹھے ہیں، ادھر لائٹ جل رہی ہے، اس کو پکڑو تو پکڑ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کا وزن آپ یوں جمع کر کے کر سکتے ہیں کہ لا 5 کلو میرے پاس رکھ دیں. ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم لطیف ہے. کیسا ہے؟ لطیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور ہے. وہ کیا ہے؟ نور ہے. جب نور ہے تو کیا ہے؟ لطیف. نور جو ہوتا ہے، لائٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لطیف. اس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کا آپ وزن نہیں کر سکتے. جو صرف نظر آئے اور جس کو چھوا نہ جا سکے وہ ہوتا ہے لطیف. سورج ہے کثیف لیکن سورج کی لائٹ لطیف. یہ خود ہے کثیف لیکن اس کی لائٹ لطیف. سمجھ گئے بات کو؟ ایک ہوا کثیف اور ایک ہوا لطیف. اب یہ جو فلسفے اور سائنس والے ہیں، یہ ان کی عقل اصل میں کہاں تک دوڑتی ہے؟ تھوڑی دور تک جاتی ہے. وہ اس سے زیادہ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے. تو ان لوگوں نے کہا کہ جو کثیف ہوتا ہے وہ کبھی لطیف ہو ہی نہیں سکتا. جو کثیف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھاری گفتگو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو کثیف ہوتا ہے وہ لطیف ہو ہی نہیں سکتا، اور جو لطیف ہوتا ہے وہ کثیف نہیں ہو سکتا. لطیف اپنا ایک الگ ہے اور کثیف اپنا
الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے، دونوں ضد ہے، ویرودھ ہے۔ تو جو کثیف ہے وہ لطیف نہیں، جو لطیف ہے وہ کثیف نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب بشر جب ہیں اور حضرت صدیق اکبر نے ان سے مصافحہ کیا نا، عمر نے، عثمان نے، علی نے، صحابہ کرام نے بیعت کی، اور سب نے بیان بھی کیا کہ حضور کا ہاتھ بڑا نرم تھا، تو سب نے چھوا نا، سب نے چھوا، حضور کے دامن کو سب نے دیکھا، صحیح ہے، حضور کو سب نے بوسہ بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ کون سا جسم ہوا؟ کثیف۔ کیا ہوا؟ کثیف۔ تو اب یہ عقل کے جو اندھے ہیں وہ صرف فوراً پھر کیا کہتے ہیں کہ جب کثیف ہوا تو پھر بات سمجھ آئی نا؟ لیکن ہم ان سے پہلے تو یوں کہیں گے کہ عقل جو ہے نا، عقل، اس عقل کو دوڑانا چھوڑو، عقل تمہاری کورونا کو بھی نہیں سمجھ سکی، تمہاری عقل اتنا نہ دکھنے والا کورونا بھی نہ سمجھ سکی، تو وہ تو حضور ہے، اور حضور کو سمجھنے کے لیے جانتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے۔ ہماری آپ کی عقل چھوڑو، کیا عرش، بات سن بھائی، عرش کی عقل دنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کی کوئی اونچائی ہوتی ہے نا، کہیں بھی جو ہوتا ہے تو وہ یا تو اونچائی کی طرف بلند ہوتا جائے گا، تو بلند ہوتے 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 وہ کتنی دور تک پہنچے گا، کتنا اونچا ہوگا۔ اس اونچائی کو ناپنے کے لیے آپ دیکھو کہ ایک تو زمین سے لے کر آسمان تک بیچ میں 500 برس کا رستہ ہے۔ کتنے سال کا؟ زمین سے اگر 120-40 کی سپیڈ میں اگر گاڑی چلے تو پہلے آسمان تک کتنے سال میں پہنچے گی؟ 500 برس میں۔ آپ سوچو کتنا اونچا ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر بھی پھر وہی 500، اسی طرح سے دوسرے سے تیسرا 7ویں آسمان تک، اسی طرح سے ہر 2 آسمان کے بیچ میں کتنے سال کا ہے؟ 500۔ اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا ہے 7ویں آسمان تک کا 500 ملا کر کے 7ویں آسمان تک جتنا ہے، اتنا 7ویں آسمان سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، پھر زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جتنا ہے اتنا، پھر سدرۃ المنتہا سے کرسی تک۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کے کرسی نے سارے زمین اور آسمان کو اپنے اندر گھیر رکھا ہے۔ تو وہ کرسی جو ہے اس کی مسافت کتنی؟ جتنا زمین سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک ہے، اتنا کہاں تک ہے؟ اس سے ڈبل، سدرۃ المنتہا سے کرسی تک، اور پھر زمین سے لے کر کے کرسی تک کا جتنا ڈسٹینس ہے اتنا کرسی سے لے کر عرش معلیٰ تک۔ کہاں تک؟ عرش معلیٰ تک۔ اب حضور معراج میں چلے، سمجھے؟ ہم نے پوچھا کس طرف چلے تو دشا 6 ہوتی ہے، کتنی؟ 6، اتر، دکھن، پورب، پشچم، دائیں بائیں، آگے اور پیچھے، اور اوپر اور نیچے، کتنی دشا ہوئی؟ 6۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خرد یعنی سمجھ، عقل، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، ہے نا، بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ تو آج کل کا دیوبند سے پڑھ کے آیا ہے اور تجھ سے پہلے بہت آئے،
ابن عبد الوہاب نجدی آیا، گما سے گزرے گزرنے والے، تیرے سے پہلے بہت آگے چلے گئے، کہتے ہیں نا اپنی بات، تیرے سے پہلے بہت آگے چلے گئے۔ نجدی آیا تھا، اسماعیل دہلوی آیا تھا، تھانوی آیا تھا، اور سب کا باپ تیمیہ بھی آیا تھا، اور اس سے پہلے خارجی آئے تھے، رافضی آئے تھے، ان سب کے بھی باپ اگر دیکھو تو کوئی کہے گا فرعون بھی آیا تھا، نمرود بھی آیا تھا، سب گما سے گزرے گزرنے والے، ہے نا۔ خرد اب اپنی عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ جہت کہتے ہیں دشا کو، کہتے ہیں پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے۔ کس کو لا لے پڑے ہیں؟ جہت۔ چاہے کتنا بھی دور چلے جاؤ وہ دشا سے باہر ہو سکتا ہے۔ اس طرف دنیا کے انت تک چلے جاؤ، اس طرف اگر جائے گا تو کہیں بھی چلا جائے ہوگا تو ادھر ہی۔ بات سمجھ میں؟ نیچے کتنا بھی چلا جائے، کتنا بھی نیچے چلا جائے، لیکن کیا کہیں گے؟ اوپر کتنا بھی چلا جائے لیکن کیا کہیں گے؟ اوپر۔ بس میں تو ہم کہیں کہ حضور کہاں گئے؟ اوپر۔ اب اوپر کی دشا کو اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں کہ اے اوپر کی دشا تو بتا، تو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، کرسی آ گئی، عرش آ گیا، اوپر کی دشا ختم، اوپر کی دشا ہی ختم۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سب لامکان ہے۔ لامکان یعنی کوئی جگہ نہیں، اور جب جگہ نہیں تو دشا بھی۔ جو دشا ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ مکان میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ مکان میں ہوتی ہے۔ تو مکان میں دشا ہوتی ہے، اور مکان سے باہر جگہ جہاں ختم وہاں دشا بھی ختم۔ اب حضور معراج میں گئے، سدرۃ المنتہا چھوڑا، جبریل رکے، پھر آگے بڑھے، عرش معلیٰ آیا، عرش معلیٰ پر حاملان عرش جو عرش کو اٹھائے فرشتے ہیں اس سے آگے گزرے، عرش سے بھی آگے جب نکل گئے اب عرش دیکھ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، اور خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ اور تو ہر معراج کی رات پوچھتا ہے کہ کدھر گئے تھے، کدھر گئے تھے، کدھر گئے تھے۔ ارے جہاں گئے تھے وہاں دشا کو بھی پتہ نہیں ہے کدھر گئے تھے۔ پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ تو حضور کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، اور چرخ میں چکر میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ تو عرش کی عقل جب دنگ ہے تو سب سے اونچا مکان، مکان کی جو لمٹ ہے، انتہا ہے، جب اس کی عقل دنگ ہے تو پھر یہ آج کل کے 7 سال پڑھ کے مدرسے میں آنے والے، ان کی عقل کام کرے گی کہ حضور کیا ہے؟ تو جب حضور کی اتنی سی پہچان نہیں ہو سکتی تو یہ تو حضور کی پوری حقیقت بتا رہے ہیں کہ بس وہ تو اپنے جیسے ہی تھے، اب ان کی عقل کو کیا کہنا ہے نا۔ تو بشر جو کہتے ہیں کہ صرف ہمارے جیسے بشر، یعنی جیسے ہم جیتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ بھی جیے اور چلے گئے، تو معاذ اللہ ان کو کچھ ان کی بھول بھی نہیں ہے، پاگل ہیں وہ سب، اور دوسرا کیا کہیں گے ان کے بارے میں، اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ٹھیک ہے، جو حضور نے خود بتایا۔ بے شک بشر ماننا ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ حضور کس شکل میں لائے تشریف؟ بشر کی شکل میں تشریف لائے، اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ نور ہے۔ اب یہ سائنس، فلسفہ، منطق یہ سب عقلیں دوڑاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو کثیف ہوگا وہ لطیف نہیں ہوگا، جو لطیف ہوگا وہ کثیف نہیں ہوگا۔ اب حضور کو جب بشر تم بھی مانتے ہو تو پھر لطیف یعنی نور مان نہیں سکتے، بات سمجھ آئی نا۔ لیکن میں کہتا ہوں اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اسی کا تو نام ہے جہاں عقل فیل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین پر کھڑے ہوئے
یوں اشارہ کیا، چاند نہ وہاں پر لنگر ڈالا، نہ وہاں پر چھری چلائی، نہ اس کو بیٹھ کر کے کاٹا، صرف کیا کیا؟ اشارہ کیا، اور اتنا بڑا چاند کیا ہو گیا؟ عقل کام کرتی ہے۔ اس کو تو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ یعنی عاجز کرنے والی چیز، جو عقل کو کیا کر دے؟ عاجز کر دے۔ تو جو عقل کو عاجز کر دے وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے جب چاند کو معجزہ بنا دیا تو حضور خود کیا ہوں گے؟ حضور جب چاند کو معجزہ کر دیتے ہیں تو پھر خود وہ کتنا بڑا معجزہ، کیا وہ عقل میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے یہ بشر اور نور کے فلسفے کو تم منطق اور فلسفے اور سائنس سے سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس کے لیے نور محمدی دل میں ہونا چاہیے۔ جب وہ ہوگا تبھی پتا چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کو بعد میں رکھا اور نور کو پہلے رکھا۔ تو کتاب تو کھلی ہے، اس کو پڑھو، لیکن پہلے نور جو آیا ہے اس کو دل میں بساؤ۔ جب نور دل میں ہوگا اور پھر قرآن جو کتاب مبین ہے اس کو کھولو گے تو پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا نظر آئے گا، پھر علم نشرح نظر آئے گا، قد جاءکم من اللہ نور نظر آئے گا، پھر تعریف ہی تعریف نظر آئے گی۔ اور ایسا بندہ کہ جو پہلے نور کو خوب بسا لیتا ہے اور پھر قرآن کھول کر کے پڑھتا ہے، تو وہ تو جب حروف مقطعات اور صورتوں کو جب پڑھتا ہے تو اس کی تو بولی پھر یہی ہوتی ہے، قرآن کے ہر حرف میں اس کو جلوہ رسول ہی نظر آتا ہے۔ یہی امام احمد رضا جب پڑھتے ہیں قرآن کو تو پہلے نور کو بسا کر کے پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو زبان سے نکلتا ہے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہ کیوں ایسا بولے؟ اس لیے کہ دل میں کیا بسایا تھا؟ نور بسایا تھا۔ جب نور بسایا تو پھر ذہن سے بھی نور ہی نور نکلتا ہے، منہ سے بھی نور ہی نور نکلتا ہے۔ تو اگر صحیح میں قرآن کو جو کہنا چاہتا ہے وہ سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اس نور کو بسانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اب بات پھر وہی آئی کہ کثیف اور لطیف، اس کو آپ سمجھے بغیر نہیں جائیں گے ایسا لگتا ہے نا؟ اگر میں بھول بھی جاؤں تو یاد دلائے نہیں، کیونکہ یہ ایسی کہ نیند بھی کسی کو نہیں آئے گی اگر وہ اس کے اندر دماغ لگا رہا ہے۔ بہرحال تو کثیف اور لطیف کو سمجھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے۔ تو اس جسم کثیف اور لطیف کا مسئلہ ہے کہ حضور بشر ہیں، ایک آیت کا مفہوم، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حضور نور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو جو کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ جہاں تک حضور کی بات تھی تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا، لیکن اللہ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب وہ تو چاہے کثیف کو لطیف کر دے، لطیف کو، ہے نا۔ اب اس کی مثال قرآن میں دیکھو کہ کثیف لطیف بھی ہوتا ہے اور لطیف کثیف بھی ہوتا ہے۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ کس سے بنے ہیں؟ نور سے۔ یاد رکھنا، فرشتے کس سے بنے؟ نور سے بنے ہیں۔ یہ ملائکہ نوری ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جب نور سے بنے ہیں تو وہ لطیف ہوئے یا کثیف ہوئے؟ کیا ہوئے؟ لطیف ہوئے نا۔ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہر ایک کے ساتھ ہے نا فرشتہ، ہے نا؟ نظر آتے ہیں؟ چھو کے دیکھو تو چھونے میں آتا ہے نہیں نا؟ بات سمجھ آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ لطیف ہے۔ الحمدللہ جہاں مجلس مصطفیٰ ہوتی ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جس میں لطیف ہیں وہ نور کے ہیں، اس لیے نظر، اور ہم اگر چلے بھی بھاگ کر کے جائیں تب بھی وہ ہمیں محسوس نہیں ہوں گے۔ اب جب وہ لطیف ہوتے ہیں تو ان کے سردار جبریل کتنے بڑے لطیف ہوں گے؟ حضرت
جبریل، اب ہر بات اعلیٰ حضرت تو پھر قرآن دلیل سے دیتے ہیں نا، دلیل جو ہوتی ہے ان کی کس سے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے۔ اب فرشتوں کا سردار جناب جبریل علیہ السلام کتنے بڑے لطیف اور کتنے بڑے فرشتے نور کے، سورہ مریم پڑھو، سورہ مریم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل کے بارے میں، حضرت مریم کے پاس جبریل آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل جو نوری ہیں، لطیف ہیں، مریم کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک، صحت مند، اچھے، خوبصورت بشر بن کر کے آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ترجمہ ان سے بھی کروا لینا اور دیکھ لینا ان کی کتابوں میں۔ وہ جبریل آئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، کیسے آئے؟ نور ہی میں نہیں آئے، کیا بن کے آئے؟ بشر بن کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشر کے پاس آنا تھا۔ کس کے پاس آنا تھا؟ بشر کے پاس آنا تھا، تو خود کیا بن کے آئے؟ بشر بن کے آئے۔ قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر کے رول میں آئے، بشر بن کے آئے۔ اب اس وقت حضرت مریم تو پاک باز پاک دامن تھی، وہ تو چھو نہیں سکتی، لیکن ایسے بشر بن کے آئے کہ ان کے قدم زمین کو چھو رہے تھے، وہ باڈی تھی ان کی، چہرہ خوبصورت تھا، ہے نا، پورے بشر بن کے آئے کہ اس وقت اگر آپ ہوتے اور اگر آپ چھونا چاہتے تو ان کا بدن آپ ٹچ کر لیتے، ہے نا۔ تو کیا بن کے آئے؟ وہ بشر بن کے آئے ہیں، کیا؟ نوری۔ نور ہوتا کیا ہے؟ لطیف۔ کیا بنے؟ بشر۔ بشر کیا ہوتا ہے؟ کثیف۔ جو نور تھا، لطیف تھا، وہ کثیف اور بشر بن کے آیا کہ نہیں آیا؟ تو جب جبریل ایک مریم کو خدا کی نعمت دینے کے لیے اگر بشر بن کے صرف ایک عورت کے لیے آ سکتے ہیں، تو جو جبریل کے سردار ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور ہو کر کے پوری اپنی امت کو ہدایت دینے کے لیے بشر بن کے کیوں نہیں آ سکتے؟ سمجھ گئے؟ اس لیے صاف ثابت ہے قرآن سے کہ جو نور ہوتا ہے وہ بشر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور حضور کی آمد سے پہلے ہی یہ سب مثالیں دے دی ہیں کہ جس کی عقل کھلی ہو سمجھ میں آتا جائے گا۔ جبریل کو بھیجا کیوں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبریل کو نور ہی بنا کر کے بھیجتا، لیکن بنا دیا تاکہ اس کا یہ بھی فائدہ آ جائے کہ دیکھو یہ تو نور جبریل آ رہا ہے، ایک وقت میرا بھی نور آئے گا اور وہ بھی بشر بن کے آئے گا، تو اس کے نور ہونے پر انگلی مت اٹھانا۔ وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے لیے ٹھیک ٹھاک بشر کی صورت میں آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حبیب کو حکم دیا، محبوب آپ بھی فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ جیسے کون آئے تھے؟ جبریل آئے تھے۔ تو جبریل کے جب بشر بن کر کے آئے، اب کسی سے بھی پوچھ لو ان لوگوں سے کہ کہہ دو کہ جبریل ہمارے جیسے بشر، جبریل نور نہیں اور ہمارے جیسے بشر ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ جب جبریل کو نہیں کہہ سکتے تو جبریل کے آقا، جبریل کے آقا کو کہنا یہ کہاں جائز ہوگا؟ اب جب بشر کی شکل میں تشریف لے آئے، یہ کیوں آئے بشر میں؟ اس لیے کہ ہم بشر ہیں، اور ہم بشر ہیں، ہم ڈائریکٹ نور سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اپنے نور کو، حبیب کو بشر کی شکل میں بھیجا، اور اس لیے بشر کی شکل میں بھیجا کہ ہم ان سے فائدہ۔ اب اگر نور آتے تو جو نور ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے، جو نور ہوتا ہے وہ پیتا، جو نور ہوتا ہے وہ شادی، جو نور ہوتا ہے وہ چلتا، وہ انسان کی طرح چلتا پھرتا، جو نور ہوتا ہے وہ جہاد کرتا، جو نور ہوتا ہے
وہ یہ سارے کام نہیں کرتا جو بشر کر رہا ہے، بات نہیں. اور اس بشر کو سکھانا تھا کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا ہے. اس بشر کو سکھانا تھا کہ مسجد ایسے بنانی ہے. اس بشر کو سکھانا تھا کہ 2 قدم لے کر کے اگر چپل پہننی ہو تو پہلے سیدھے پیر میں پہننی ہے، اتارنا ہو تو اس طرح سے اتارنا ہے. اس بشر کو سکھانا تھا کہ بیت الخلاء اور لیٹرین میں جانا ہو تو پہلے بایاں پیر رکھنا ہے، نکلنا ہو تو پہلے سیدھا پیر رکھنا ہے. اس بشر کو سکھانا تھا کہ شادی کا طریقہ ایسا ہے. اس بشر کو سکھانا تھا کہ چلنے کا انداز ایسا ہے. اس بشر کو سکھانا تھا کہ جب زخم لگ جائے تو دوا ایسے کی جاتی ہے. اس بشر کو سکھانا تھا کہ جب پیٹ بھر جائے تو اس طرح سے انسان کھڑا ہو جائے. جب بشر کو سکھانا تھا کہ کھانا شروع ایسے کرے، پینے کا انداز ایسا ہو. یہ ساری بشر کی جو عادتیں ہیں ان کو ڈھالنی تھی، اللہ کی رضا کے طریقے پر ڈھالنی تھی. تو یہ سب کر کے کون دکھاتا؟ وہی دکھاتا جو ان کی شکل میں آتا. اس لیے اللہ نے اپنے نور کو ان کی شکل میں بھیجا تاکہ ان کے لیے یہ اسوہ حسنہ بن جائے. اب سمجھ گئے کہ بشر بن کے کیوں آئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اتنی تو عقل لگاؤ، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو تو تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری کوئی اوقات ہے؟ اے انسانو، تمہاری کوئی حیثیت ہے؟ تم کس سے بنے ہو؟ ماں و مدر سے. کس سے بنے ہو؟ ماں و مدر. یاد رکھنا لفظ ماں و مدر. ماں کا مطلب پانی اور مدر کا مطلب مٹی. مٹی اور پانی کو ملا کر کے کیا بنا ہے؟ انسان بنا ہے. انسان کا بدن بنا ہے نا. فرماتے ہیں یہ تو مٹی اور پانی کا صرف بدن ہے، اس خاک اور پانی کی ملاوٹ کے اندر کیا قدر ہے؟ قدر اس لیے آئی کہ اسی شکل میں نور آیا ہے. فرماتے ہیں شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو تو کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے؟ کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے؟ خمیرہ ماں و مدر کی قدر کیا اگر وہ شکل بشر میں نہ آتے؟ ساری انسانیت کو عزت دے دی حضور نے اس شکل میں آ کر کے. تو یہ تو احسان ماننا چاہیے کہ حضور آپ ہمارے اندر ہماری شکل میں آئے تو آج انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات کر دیا. اب یہ تو ان کی عادت ہے کہ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں. خود حضور نے احسان کیا کہ اپنا نور لے کر کے آئے اور اپنی شکل بشر اختیار کی اور تم پر احسان کیا. تو اب یہ تمہارے پاس جب آئے تو اب یہ کہنے لگے کہ یہ تو اپنے ہی جیسے ہیں. اب کیا ان کی عقل کو کہنا؟ شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکل بشر میں آئے، جیسے جبریل آئے تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ جو نوری ہے وہ بشر ہو سکتا ہے، جو لطیف ہے وہ کثیف ہو سکتا ہے. قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم سے جدا ہو گئے، چلے گئے حضرت عیسیٰ کو دے کر کے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر صرف دم کر دینا. کس کو کہا تھا؟ جبریل کو، کہ حضرت مریم کے اوپر صرف پھونک دینا، دم کر دینا. اس دم کے اندر یہ برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھونک سے حضرت عیسیٰ ان کے پیٹ میں رکھ دی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا. تو اس میں کیا تعجب؟ بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کیا. وہ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر کے جب یہ چلے گئے تو پھر کیا ہو گئے؟ اب وہ بشر رہے کہ کیا ہو گئے؟ واپس اپنی حقیقت پر جو نور تھے وہ نور ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ کہنے لگے کہ حضور بشر بن کے آئے، لیکن ان کو تو بعد میں کیا کیا؟ وصال ہونے کے بعد صحابہ نے دفن بھی کیا. تو اس کا مطلب یہ بشر کے بشر ہی رہے، معاذ اللہ. بات ہے. اب جو بشر ہوتا ہے، بشر کے اندر سے کبھی لائٹ نہیں نکلتی ہے، سمجھے نا؟
جو بشر ہوتا ہے، پیور بشر جو ہوتا ہے، اس کے اندر سے کبھی لائٹ یعنی کیسی کہ گورا تو بہت ہو، خوبصورت بہت ہوگا، وہ چاہے کتنا بھی گورا اور خوبصورت ہو، لیکن کسی اندھیرے کمرے میں جا کر کے رکھ دیا جائے تو کیا اس کی روشنی نکلے گی؟ کلر اس کا گورا ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ یہ لائٹ کا کام دے سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بشر ہے. جو کثیب ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. اب آؤ حدیث کی بارگاہ میں. حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف کے اندر مشہور حدیث ہے، سب کو معلوم ہوگی کہ وہ گھر کے اندر ایک مرتبہ ان کی سوئی گم ہو گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے، رات کا وقت تھا، چراغ بھی بجھ گیا تھا، چراغ بھی جلتا نہیں تھا، پورا اندھیرا تھا اور سوئی مل نہیں رہی تھی. اتنے میں اچانک فجاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر فرمایا کہ فتنورت الحجرۃ حتی نلت الابرہ، اندر آئے اور ایسا کمرہ روشن ہوا کہ فوراً مجھے وہ سوئی مل گئی. فوراً مجھے وہ سوئی مل گئی. سوئی کا ملنا کتنا مشکل ہے، اتنا روشن کمرہ ہوا کہ سوئی مل گئی. اب بتاؤ کہ یہ کون سا بشر ہے؟ یہ کون سے بشر ہیں کہ جس سے لائٹ ہو رہی ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ حقیقت ان کی کیا ہے ان کا رب جانتا ہے. ہم تو بس وہی جانے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا. اللہ نے بتایا قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے مانا کہ ہمارے رسول نور ہیں. حضور نے کہا کہ انما انا بشر مثلکم، میں بشر بن کے آیا، ہم نے مانا کہ حضور بشر بھی ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور نہ صرف بشر ہیں، نہ صرف نور ہیں، بلکہ نوری بشر ہیں. حضور کیا ہے؟ نوری بشر ہے. اور جو نوری بشر ہوتا ہے اس کے اندر بشر کے بھی اعلیٰ پاور ہوتے ہیں اور نور کے بھی اعلیٰ پاور ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کام کے لیے آئے اور مدینے سے باہر رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے، اور آئے اور آ کر کے بیٹھے تو اتنی دیر ہو گئی کہ رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. اب ان کا راستہ بھی گھر کا ایسا تھا کہ بڑا خطرناک تھا اور راستہ بھی صحیح نہیں تھا. اب جب جانے کا وقت ہوا تو فکر لاحق ہوئی کہ اب تو اتنا اندھیرا ہو گیا، اب جائیں گے کیسے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دلوں کے حال کو جانتے ہیں آقا، تو کیا کیا؟ حضور کیا کسی درخت کی ایک لکڑی تھی، وہاں چائنا لیمپ کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک لکڑی کو اٹھا کر کے صرف دے دیا ایک صحابی کو کہ لو اس کو پکڑو. جیسے انہوں نے پکڑی لائٹ کی طرح جگمگانے لگی، وہ لکڑی ٹارچ بن گئی. حدیث پاک ہے، لکڑی کیا بن گئی؟ ٹارچ بن گئی، بیٹری بن گئی، جس سے پورا راستہ آگے آسانی سے اسی لکڑی کی روشنی سے دیکھ رہے تھے. اب یہ کیا تھا؟ یہ کس کے ہاتھ کا کمال تھا؟ جو صرف بشر ہوتا ہے وہ ایسی لائٹنگ نہیں دے سکتا. اس بشر کے لیے ضروری ہے، ارے لائٹ کب ہوتی ہے ایک چراغ میں؟ جب ایک چراغ کو دوسرے چراغ سے ملائیں گے تبھی دوسرے میں لائٹ ہوگی. وہ لکڑی جو تھی وہ جلی کب؟ جب وہ چراغ کے ہاتھ سے لگی ہے، وہ سراجم منیرہ سے لگی ہے، تب جا کر کے وہ روشن ہوئی ہے. لکڑی روشن ہوئی. اب دونوں صحابی ایک لکڑی کی روشنی میں چلتے ہوئے آگے بڑھے، مدینہ سے باہر گئے. اب بہت دور جا کر کے پھر آگے سنو کیا ہوا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ اب دونوں کا رستہ الگ ہونے لگا. ایک کا گھر اس طرف تھا اور ایک کا گھر اس طرف، اور دونوں کو روشنی کی ضرورت. اور لکڑی کتنی لائے تھے؟ ایک لکڑی لائے تھے. حضور نے دی تھی ایک لکڑی. ایسا نہیں کیا کہ آدھی آدھی کر لیں، کیونکہ حضور کا دیا ہوا تھا، تبرک تھا، حضور کا دیا ہوا تھا، اس کو یہ کبھی توڑ نہیں سکتے تھے. قبروں کو گرانا، توڑنا، یہ ان لوگوں کا کام جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی ہے. مزاروں کو گرانا ان کا کام ہے جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی ہے. حضور نے جو لکڑی دی تھی اس لکڑی کو بھی ٹکڑے صحابہ نے نہیں کیے، بلکہ کیا کیا؟ اب وہ صحابی کا عقیدہ دیکھو اور صحابی کا یقین دیکھو. یہ قرآن کی آیت میں انہوں نے پڑھا تو نہیں تھا اور حدیث میں انہوں نے پڑھا تو نہیں تھا،
لیکن عقیدہ ان کا دیکھو کہ جب دو راستے الگ ہونے لگے، ایک کا ادھر اور ایک کا ادھر، تو کہا کہ اب کیا کریں؟ تو اس میں سے ایک صحابی نے نیچے سے کہیں سے دوسری لکڑی اٹھائی، سادی لکڑی اٹھائی اور کہا کہ لاؤ، اس کو یوں ٹچ کیا، جب ٹچ کیا فتنورت، تو وہ دوسری لکڑی بھی چمکنے لگی۔ عقیدہ دیکھو کہ اس سے جب لگائی، اب آج کا اگر یہ کوئی ہوتا تو کہتا کہ شرک کیا، بدعت کیا، کس نے کہا کہ اس کو لگانا؟ لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ صحابی تھے۔ صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور نے جب نور چمکایا ہے تو یہ اگر چاہیں تو قیامت تک چمکتا رہے گا، اس لیے انہوں نے لکڑی اٹھائی اور دوسری لکڑی کو لگا دیا۔ اب ایک لیمپ ان کے پاس ہے اور دوسرا لیمپ ان کے پاس ہے، دونوں اپنے اپنے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہی حال دلوں کا ہوتا ہے کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ بن کے تشریف لائے۔ ان کے دل سے ابو بکر کا دل لگا، روشن ہو گیا۔ ابو بکر کے بعد پھر عمر کا دل لگا، وہ روشن ہوا۔ عثمان و علی کا دل لگا، وہ روشن ہوا۔ پھر صحابہ کا دل لگا، وہ روشن ہوئے۔ صحابہ کے دلوں سے تابعین کا دل ملا، وہ روشن ہوئے۔ تابعین کے بعد ائمہ اولیاء کا دل ملا، وہ دل روشن ہوتے چلے گئے۔ 14 صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اعلیٰ حضرت کا دل روشن ہوا، وہ روشن ہوئے۔ مفتی اعظم کا دل روشن ہوا، محدث اعظم کا دل روشن ہوا۔ یہ روشن ہوتے چلے گئے اور ان کے دلوں سے ہم لگ گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دیا۔ یہ روشنی کا سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کثیف ہوتا ہے وہ لطیف بھی ہو سکتا ہے اور جو لطیف ہوتا ہے وہ کثیف بھی ہو سکتا ہے۔ یہی اسی وجہ سے یہ لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں کہ یہ جسم ہیں، کثیف ہیں۔ اب جسم کثیف زمین اور آسمان کے بیچ میں ایسی جگہ آتی ہے کہ وہاں پر پلین بھی نہیں جا سکتا، راکٹ بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کوئی سائنس والا آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہلے آسمان پر جا کے آئے۔ یہ سب نیچے جو ستارے، سیارے، گرہ ہیں، وہ گرہ کے تو دعوے کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آسمان کو ٹچ کرنے کا کوئی دعویٰ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے بیچ میں مرحلے ہیں کہ جہاں پر بدن اور باڈی کبھی جا ہی نہیں سکتی ہے، اور بدن اور باڈی جب جا نہیں سکتی تو حضور تو کہاں گئے؟ حضور تو کتنا گئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ زبان فلسفی سے امن و خلق و التیام اسرا۔ زبان فلسفی سے یہ بکواس سننے کو ملتی ہے، زبان فلسفی سے امن و خلق و التیام اسرا، پناہ دور رحمت ہائے یک ساعت تسلسل کو۔ یہ بھاری دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں فلسفی تیرا کام ہے کہ تو جسم دیکھ، بدن دیکھ، کثیف دیکھ، وہ تو ایسے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے۔ اب کون لے گیا اور کس کو لے گیا؟ سبحان الذی اسرا، لے جانے والا جانے اور جو گیا وہ جانے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حقیقت ان کی یہ نہیں کہ وہ صرف بشر ہیں، حقیقت کیا ہے وہ ان کا رب جانے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو یہ سارے مقامات سے آپ گزر گئے جہاں پر سے جسم گزر نہیں سکتا۔ اب کیا کہیں گے؟